زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان إلى یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے آقا حضور رحمت عالم جان عالم خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ آج پھر اس کی توفیق شامل حال رہی اور ہم اس کے فضل و کرم سے توفیق سے اس کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہمارے سجدوں کو ہماری بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے۔ ماہ شوال المکرم جلوگر ہے۔ مذہب اسلام میں اس ماہ مبارک کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس ماہ مبارک کی 15ویں تاریخ کو یا 17ویں تاریخ کو اختلاف ہے۔ سن 3 ہجری کی سب سے عظیم جنگ، سب سے عظیم غزوہ پیش آیا جس کو تاریخ اسلام نے غزوہ احد کے نام سے محفوظ فرمایا۔ پچھلے ہفتے جو کہ کچھ اور دیگر اہم بات یاد کرنی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو موقوف رکھا، اور آج میں اس کے حوالے سے کچھ تاریخی پس منظر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم پر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ سے وابستہ رہیں، اپنے بزرگوں کی تاریخیں پڑھیں، جانیں، اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ ہمارا اسلام بھی مضبوط ہو اور ہمارے اندر بھی جوش اور ولولہ پیدا ہو اور دین متین کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی معرکے میں حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہایت پیارے چچا حضرت سیدتنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا تھا۔ انشاءاللہ عز و جل
ان کی زندگی کے چند حالات بھی ہم بیان کریں گے، اور شہادت کیسے ہوئی اس کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، اور خود آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح ان کی عظمت و شان بیان فرمائی اس کو بھی انشاءاللہ ہم کچھ واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ غزوہ احد کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے کیا حقائق تھے، اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کافروں کی چالیں کیا تھیں، مسلمانوں نے کس طریقے سے قربانیاں پیش کیں، مسلمانوں کا جذبہ جہاد کیسا تھا، اور پھر اس غزوے کے بعد کیا نتائج مرتب ہوئے اور مسلمانوں کو کیا عبرتیں حاصل ہوئیں، کیا نصیحتیں حاصل ہوئیں، انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے سب کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا وقت ہم کو ملے گا اسی اعتبار سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ایک بات میں ذہن نشی کر دینا چاہتا ہوں، ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دینا چاہتا ہوں، بہت غور سے سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ بعض مسلمانوں کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے یا پیدا کر دی گئی ہے، یا ان کو غلط لوگوں نے باتیں غلط بتا دی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، مسلمان ہار گئے تھے، میدان جنگ چھوڑ کر نکل گئے تھے، یا یہ کہ شروع میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور بعد میں مسلمان شکست خوردہ ہو گئے، ہار گئے۔ بلکہ بعض دریدہ دہن ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ غزوہ احد میں معاذ اللہ حضور کو شکست ہو گئی اور اللہ نے حضور کو شکست سے دوچار کیا، کافروں کو غلبہ حاصل ہوا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس مقام پر فرمایا کہ اگر کوئی شخص غزوہ احد کے بارے میں یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ حضور کو شکست ہوئی اور حضور غزوہ احد میں ہار گئے کافروں سے، تو ایسے شخص پر توبہ کرنا فرض ہے، ایسے شخص سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اسلامی حکومت ہو تو اس سے کہا جائے گا توبہ کریں، اور اگر ایسا شخص توبہ کرنے سے انکار کرے تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایسا کہنا یہ موجب کفر ہے، انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ شروع میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، مگر مسلمانوں ہی کی ایک کوتاہی ہوئی جس کی بنیاد پر بیچ میں چند لمحوں کے لیے کافروں کو غلبہ ملا، اور بظاہر مسلمان تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہوئے، مگر مسلمان بعد میں سنبھل کر انہوں نے ایسا جم کے حملہ کیا کہ کافروں کو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر اپنے آپ کو مجبور ہونا پڑا۔ یہ الگ بات ہے، ہاں کوئی یہ کہہ دے کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو اس پہ بھی گرفت ہے، مگر اتنی زیادہ نہیں، مگر ڈائریکٹ حضور کی جانب یہ ہارنے کی یا شکست کھانے کی نسبت کرنا یہ بہت بڑی جرأت اور بہت بڑی جسارت والا کام ہے۔ بہرحال غزوہ احد کے تعلق سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سن 3 ہجری کا یہ سب سے عظیم واقعہ ہے، اور مدینہ منورہ کے تھوڑا سا باہر 2 یا 2.5 میل باہر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اتر کی جانب ہے، جو لوگ وہاں گئے ہیں اس کا دیدار بھی کیا ہوا۔ بہت پہاڑی طویل سلسلہ ہے جو کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اور احد یہ احد سے بنا، احد کا معنی ایک ہوتا ہے، اور چونکہ اس پہاڑی سلسلے سے کوئی دوسرا پہاڑ ملا ہوا نہیں، وہ تنہا ہے، اس لیے اس کو احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور احد پہاڑ کو بھی مذہب اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اور خود آقا دو عالم نور مجسم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے امام محدث فقیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جمادات کے اندر بھی پیار کرنے یا محبت کرنے کے جذبات ہوتے ہیں، اور حضور نے جو یہ فرمایا اس کا بالکل معنی حقیقی مراد ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ شرح کر دی کہ اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے، چونکہ حضور جب مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے اور اندر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے احد پہاڑ کا دیدار ہوتا تھا تو حضور کو خوشی حاصل ہوتی تھی، اور پھر یہ احد پہاڑ گویا کہ اپنی زبان حال سے بیان کرتا تھا کہ یا رسول اللہ مدینہ والے خیریت سے ہیں، تو اس لیے حضور نے یہ فرما دیا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ تشریح امام نووی فرماتے صحیح نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اس کا بالکل حقیقی معنی مراد ہے
جیسے انسان ایک دوسرے سے پیار کرتے محبت کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ کی مخلوق بھی حضور سے محبت کرتی ہے، اور اللہ کی مخلوق میں جمادات بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا، آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا، آپ وہاں تشریف لائے، احد پہاڑ کو دیکھا تو آپ نے کہا اللہ اکبر، تکبیر بلند فرمائی، اور آپ کی زبان اقدس سے جملہ نکلا، یہ احد پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، علی باب من ابواب الجنہ، یہ احد پہاڑ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے پاس موجود ہے۔ اب غور فرمائیں، امام نووی فرماتے ہیں المرء مع من احب، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور احد پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے، لہذا حضور کے ساتھ جنت میں احد پہاڑ بھی داخل ہوگا۔ اور اتر کی جانب یہ احد پہاڑ کا ایک طویل سلسلہ ہے، جو بعض احباب نے مجھ سے کہا کہ 7 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، میں نے خود اس کو دیکھا، بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں ایک مخصوص مقام ہے جہاں پر یہ جنگ احد پیش آئی تھی، وہاں تو مجھے بارہا جانے کا شرف حاصل ہوا، جب ماں 3 بار اللہ کے فضل و کرم سے حاضری ہوئی ہے۔ اور اس کے سامنے ایک اور پہاڑی سلسلہ ہے، اس کو عائر کہتے ہیں، عائر، 2 پہاڑی سلسلے ہیں، اور بیچ میں مدینہ منورہ کی آبادی ہے۔ عائر کے بارے میں حضور نے فرمایا، یہ عائر جبل یبغضنا ونبغض علی باب من ابواب النار، یہ جو احد پہاڑ کے سامنے پہاڑی سلسلہ عائر ہے، کہتے یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے نفرت کرتا ہے، مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتا، اور ہم بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے پاس ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا۔ یہ احد پہاڑ کے دامن میں غزوہ احد پیش آیا تھا۔ یہ غزوہ کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے عوامل کیا تھے، اسباب کیا تھے، اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو میں کر دینا چاہتا ہوں۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، اور اس میں درجنوں کفار مشرکین تہہ تیغ کیے گئے، مسلمانوں کو جہنم رسید کیا، اور مرنے والوں میں، ہلاک ہونے والوں میں قریش کے بڑے بڑے سردار تھے۔ کوئی گھر قریش کا ایسا نہ تھا جس کا کوئی سردار میدان بدر میں مارا نہ گیا ہو۔ تو غزوہ بدر کے بعد قریش کا ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، اور پھر بدر کی شکست کے بعد قریش کی ہوا نکل گئی تھی، اور اس کی جو دھاک، اس کی جو شان اور شوکت مسلم تھی پورے عرب میں، اس کی ہوا نکل گئی تھی، اس کی شوکت ختم ہو گئی تھی، اور قریش کے جھوٹے بتوں کی جھوٹی خدائی کا جو ایک نعرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے قریش کے گھر کا بچہ بچہ انتقام کی صداؤں سے وہ لبریز تھا، اور ان کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور یہ مکمل طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، انتقام لینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے اس طریقے سے تڑپتے تھے جس طریقے سے مچھلی پانی کے باہر آ کر تڑپتی ہے، یعنی ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا ہمیں موقع مل جائے۔ بہرحال اسی زمانے میں بدر سے پہلے ملک شام میں جو قریش کا قافلہ گیا تھا، جب وہ قافلہ مکۃ المکرمہ صحیح سالم پہنچ گیا، جس میں قریش نے 50,000 دینار کی مالیت سے وہ تجارت کی تھی، اور وہ لوگ 1 دینار پر 1 دینار منافع حاصل کرتے تھے۔ تو قریش کے وہ لوگ جن کے باپ، بھائی، بیٹے میدان بدر میں مارے گئے تھے، وہ سب کے سب ایک لیڈر کی تلاش میں تھے، چونکہ جنگ کرنے کے لیے لیڈر چاہیے۔ 3 چیزیں بہت اہم، بہت ضروری ہیں کسی قوم سے جنگ کرنا ہو، کیونکہ ان کا مقابلہ مسلمانوں سے تھا، اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کرنا چاہتے تھے، اور حضور کے غلاموں سے لڑنا آسان کام بھی نہ تھا، اور میدان بدر میں انہوں نے حضور کے غلاموں کی شجاعت کو، بہادری کو دیکھ لیا تھا، تو اس لیے وہ لیڈر کی تلاش میں تھے۔ لیڈر چاہیے، دولت چاہیے، اور فوج چاہیے۔ تو وہ لوگ جن کے ماں باپ، جن کے بھائی، جن کے بیٹے مارے گئے تھے، وہ سب کے سب ابو سفیان کے پاس آئے۔ یہ ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے باپ، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اسلام کے کٹر دشمنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہر جنگ میں وہ سرکردی، ہر جنگ میں قائد کی حیثیت سے کافروں کی طرف سے وہ آتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ ابو سفیان کے پاس آئے یہ لوگ اور بولے کہ آپ تجربے کار ہیں، ماہر ہیں، اور آپ سے زیادہ تجربے کار ہماری قوم میں اس وقت کوئی موجود نہیں ہے،
ہم آپ کو اپنا قائد اور اپنا لیڈر بنانا چاہتے ہیں اور ہم مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان تو یہ موقع تلاشی کر رہا تھا۔ ابو سفیان نے کہا ہمیں اسی موقع کی تلاش تھی، مگر ہمیں سرمایہ چاہیے، دولت چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارا جو سامان ملک شام سے بک کر آیا ہے اور اس سے جو ہمیں نفع حاصل ہوا ہے وہ سارا نفع ہم اس میں لگا سکتے ہیں۔ تمام لوگوں نے دار الندوہ کے اندر مل کر، وہ دار الندوہ جہاں ان کی میٹنگ ہوا کرتی تھی، مل کر یہ طے کیا کہ اس سال 50,000 دینار کا جو منافع حاصل ہوا ہے، یہ 50,000 دینار اس لیے خاص کر دیے جائیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہتھیار خرید کر مسلمانوں سے مقابلہ کیا جائے۔ غور فرمائے 50,000 دینار کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی رقم جمع کی جاتی تھی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کو کے خاتمے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور آج بھی دشمنان دین اسلام کے خاتمے کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں، وہ چندے بھی کرتے ہیں۔ اس زمانے میں کفار مکہ نے بھی چندہ کیا تھا، 50,000 دینار جمع ہوئے، پھر بھی ان کو لگا کہ شاید رقم کم پڑ جائے، چندہ بھی کیا انہوں نے۔ اور قریش کے آس پاس جتنے بھی قبیلے آباد تھے، چونکہ عام طور سے تمام قبیلوں کے اندر مسلمانوں کی دشمنی آیا تھی اور وہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، چونکہ وہ بت پرست تھے، تو ان لوگوں نے چندہ بھی کیا اور خفی رقم جمع کی۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کفار مشرکین اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو راہ خدا سے روک دیں، مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں، فسينفقونها، اور یہ لوگ بعد میں بھی دولت خرچ کریں گے، مگر کیا انجام ہوگا؟ ثم تكون عليهم حسرة، یہ اللہ کی بشارت ہے کہ یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں یہی مال ان کے لیے حسرت کا سامان بن جائے گا، افسوس کا سامان بن جائے گا، اور پھر انہیں غلبہ بھی حاصل نہیں ہوگا، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کامیاب بھی نہیں ہو سکیں گے، یہ اللہ نے بشارت دی۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف قبیلوں میں دورے کیے، اپنی عورتوں کو بھیجا، فصیح و بلیغ خطبہ کو بھیجا، جو قبیلوں میں جا جا کر رو رو کر قبیلے والوں کو مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کرنے لگے اور رو رو کر اپنے اوپر ظلم کی داستان بیان کرنے لگے۔ ظالم خود تھے اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ کے اندر رہنے نہیں دے رہے تھے، مگر جب ان کو شکست ہو گئی تو مسلمانوں کو ظالم کہنے لگے اور خود کو مظلوم کہنے لگے، جیسا کہ آج اسرائیل ہے جس نے فلسطین پہ قبضہ کر کے مسلمانوں پر ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، مگر آج وہ اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہے۔ جب حماس کے وہاں سے راکٹ اس کے اوپر گرتے ہیں اور چند لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور جس کے مقابلے میں وہ سینکڑوں لوگوں کو مار دیتا ہے، مگر خود اپنے آپ کو مظلوم کہتا، ظالم نہیں کہتا، وہی وہ لوگ کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو مظلوم کہہ کر لوگوں سے فریادیں کر رہے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 3,000 کا لشکر جرار تیار ہو گیا۔ کافروں کے پاس دولت بھی آ گئی، افراد بھی آ گئے، اچھا لیڈر بھی مل گیا، اور 3,000 کا ایسا لشکر کہ جس میں 1,500 ہودج تھے، 3,000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، 700 زرہیں تھیں، اور نہ جانے کتنی تلواریں، نہ جانے کتنے بھالے، نہ جانے کتنے نیزے اور کتنے تیر، کتنے کمان ان کے پاس موجود تھے۔ یعنی اس زمانے کے اعتبار سے ان کے پاس تمام طرح کے ہتھیار موجود تھے، اور وہ اپنی طاقت و قوت پر فخر کرنے لگ گئے تھے کہ اب ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ اور مگر اس کے باوجود اندر سے خوف تھا، کیونکہ بدر میں مسلمانوں کی بہادری دیکھ چکے تھے اور حضور کے غلاموں کا جذبہ جہاد دیکھ چکے تھے کہ یہ قوم اپنے محبوب کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے، تو ان کو ایک قسم کا خوف تھا۔ 3,000 کے لشکر کے باوجود انہوں نے اپنے گھر کے عورتوں کو بھی تیار کیا، بچیوں کو بھی تیار کیا، بچوں کو بھی تیار کیا، یعنی پورے قبیلے کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ وہ مکہ المکرمہ سے نکلے۔ تب چونکہ بیوی بچے بھی رہیں گے تو کوئی بھی شخص میدان جنگ سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہمارا 3,000 کا لشکر بھاگ نہ سکے تو اس کے لیے انہوں نے عورتوں کو بھی انتخاب کیا۔ وہ عورتیں ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے اور طرح طرح کا اشعار پڑھتے ہوئے وہ سب کے سب جانب مدینہ روانہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے، یہ اس وقت مکہ المکرمہ میں تھے اور ان کو پورے حالات پتہ تھے، مگر انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں، مسلمان ہو چکے تھے مگر اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا کہ آپ ہجرت مت فرمائیں، آپ مکہ المکرمہ ہی میں رہیں۔ تو حضور کی اجازت اور حضور کے حکم سے وہ مکہ المکرمہ کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد ایک شخص کو تیار کیا، اس کو پیسے دیے اور کہا 3 دن کے اندر تیزی کے ساتھ یہ خط لے جاؤ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ اور حضور کی بارگاہ تک یہ خط پہنچا دو تاکہ اس لشکر کے پہنچنے سے پہلے حضور کو سب معلوم ہو جائے۔
وہ خط پہنچا حضور کی بارگاہ میں. اس میں حضرت عباس نے لکھا کہ یا رسول اللہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. اس میں اتنے ہتھیار ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، پوری تفصیل لکھی. حضور رحمت عالم نے ایک جاسوس کو بھیجا، کہا تم بھی تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ جاؤ اور راستے ہی میں ان کو دیکھ کر اور چپکے سے حالات دریافت کر کے ہم کو بتاؤ آ کر کہ یہ خبر درست ہے یا درست نہیں ہے. حضور رحمت عالم کے پاس جب وہ خبر آئی تو اس نے جانے والے نے بتایا کہ یا رسول اللہ عباس نے جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے اور اسی طریقے سے وہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اب ایسے موقع پر آقا دو عالم نے بس اتنا فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہم بک اصول بک اجول و بک احول. اللہ کے ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی پر ہمیں بھروسہ ہے. اے اللہ تیری دی ہوئی قوت سے ہی ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور تیری دی ہوئی قوت سے ہی ہم انہیں میدان جنگ میں مقابلہ کر کے پچھاڑنے کی پوری کوشش کریں گے. یہ آقا دو عالم نے جملہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد حضور نے خواب دیکھا. اس موقع پر آپ نے خواب دیکھا کہ چند گائے ہیں جن کو ذبح کر دیا گیا ہے اور حضور کی تلوار میں چند مقام پر دندانے پڑ گئے ہیں اور حضور نے اپنا ہاتھ زرہ میں ڈال رکھا ہے. حضور نے یہ خواب دیکھا، صحابہ اکرام کو جمع فرمایا. خواب دیکھنے سے پہلے جب اہل مدینہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ کفار مکہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو اوس و خزرج جو مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے جو تقریباً سب کے سب مسلمان ہو چکے تھے، اس کے نوجوان تلوار لے کر مدینے کی گلی کوچوں میں پھیل جاتے ہیں اور پورے مدینے کی ناکہ بندی کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ ہم پر اچانک حملہ نہ کر سکیں. پھر حضور نے یہ خواب دیکھا اور صحابہ کو جمع فرما کر مشورہ مانگا اور کہا ہے میرے غلاموں میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں نے دیکھا کہ گایوں کو ذبح کر دیا گیا ہے اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ میں میرے بہت سے صحابہ شہید کر دیے جائیں گے. آئے میرے صحابہ میں نے دیکھا کہ تلوار میں دندانے پڑے ہوئے ہیں، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خاندان میں سے ایک عظیم شخصیت شہید کر دی جائے گی. وہ حضرت حمزہ کے بعد میں ثابت ہو گیا. اور حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنا ہاتھ زرہ میں داخل کر رہا ہوں، یعنی میں زرہ پہن رہا ہوں. اس زمانے میں لوہے کا ایک لباس ہوتا تھا جس کو زرہ کہتے تھے اور جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ کرنے والے اس کو پہنتے تھے تاکہ تیر کا حملہ بے اثر ہو جائے، تلوار کا حملہ بے اثر ہو جائے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اشارہ دیا گیا ہے کہ میں مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ کروں، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ حضور نے مشورہ پیش کر دیا کہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم مدینے کی گلی کوچوں سے واقف ہیں، کہاں ٹیلا ہے اور کہاں نشیب ہے، کہاں فراز ہے، ہمیں سب پتہ ہے. اگر وہ لوگ ہم پر آ کر گھیرا بندی کریں گے تب بھی ان کو نقصان ہوگا، اگر مدینہ کے اندر داخل ہو کر وہ حملہ کریں گے تو ہم ان کو مدینے کی گلیوں میں اچھی طریقے سے ان کا مقابلہ کر سکیں گے اور ہم چھتوں کے اوپر سے پہاڑوں کے اوپر سے پتھر برسا کر بھی ان کو یہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. حضور نے مشورہ دیا. مگر اس وقت اوس و خزرج کے جو نوجوان تھے، نوجوان صحابہ جن کے اندر جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جو جام شہادت نوش کرنے کے لیے بالکل بے قرار تھے، بالخصوص وہ لوگ جو بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ تمنائیں کرتے تھے کہ اللہ ایسا کوئی موقع ہو جائے تاکہ ہم بھی اپنا جذبہ جہاد دکھائیں. اے اللہ ایسا ہمیں موقع عطا فرما تاکہ ہم بھی تیری راہ میں قربان ہو سکیں. جب حضور نے اپنا مشورہ دیا، چونکہ حکم نہیں تھا مشورہ تھا، وہ صحابہ بول اٹھے یا رسول اللہ اگر ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ان سے مقابلہ کرتے ہیں تو یہ کفار کہیں گے مسلمان بزدل ہیں اور گھر کے اندر دبک رہے اور نکلنے کی جرات نہیں ہو سکی. اہل عرب ہم پر تانا دیں گے، ہم کو بزدل کہیں گے اور ہمیں بزدلی کا شکار کہیں گے. یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں، ان کو منہ توڑ جواب دیں. جب صحابہ نے یہ جذبہ جہاد پیش کیا اور جام شہادت نوش کرنے کا جذبہ پیش کیا، ایسے عالم میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یہ روزے سے تھے، اور کہا یا رسول اللہ والذی انزل علیک الکتاب لا طعم اليوم طعاما حتى اجالدهم بسیفی خارج المدینہ. یا رسول اللہ میں قسم کھاتا ہوں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، اس وقت تک روزہ افطار نہیں کروں گا جب تک کہ مدینے سے باہر جا کر میں ان ظالموں سے مقابلہ نہ کر لوں. یا رسول اللہ باہر چلیے، باہر چل کر ان سے مقابلہ کرنا ہے. یہ حضور کے چچا نے مشورہ دیا. اس کے بعد
حضرت نعمان بن مالک ایک صحابی ہیں، یہ بھی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ تحرمنا الجنہ، یا رسول اللہ جو راہ خدا میں شہید ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ میں جنت میں داخل ہونے سے محروم مت فرمائیے، واللہ لا ادخلنھا، خدا کی قسم میں ضرور جنت میں داخل ہوں گا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا لأنی احب اللہ ورسولہ وانی لا افر یوم الزحف، کیونکہ یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور آپ سے میرا وعدہ ہے کہ میں میدان جنگ سے بھاگوں گا نہیں، راہ فرار اختیار نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا صدقتا اے نعمان بن مالک، تو نے بالکل سچ کہا۔ جب نوجوان صحابہ نے بالخصوص حضور کے چچا نے اور نعمان بن مالک نے یہ کہا کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر اس سے مقابلہ کریں گے، اور مدینے کے اندر مقابلہ کرنا یہ بزدلی کا باعث ہو سکتا ہے، لوگ تانے دے سکتے ہیں، تو حضور اپنے گھر میں تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، تلوار منگوائی، صافہ منگوایا، آپ نے صافہ زیب سر فرمایا، زرہ پہنی، تلوار ہاتھ میں لی، نیزہ لیا، اس کے بعد ہتھیاروں سے لیس ہو کر ایک عظیم الشان قائد کی حیثیت سے آپ باہر تشریف لائے۔ اور جب حضور اندر تشریف لے گئے تھے تو صحابہ کو ندامت ہوئی، لوگوں نے کہا کہ یہ تم نے غضب کر دیا ہے، حضور تو اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان کا مشورہ بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ جب حضور کی خواہش یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، تو ان کی خواہش کے مقابلے میں تم نے جو مشورہ دیا یہ تم نے بڑا غضب کر دیا ہے، اب تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اتنے میں حضور باہر تشریف لائے، صحابہ کرام حضور کے بارگاہ میں آئے اور کہا حضور ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ کے مشورے کے مقابلے میں اپنی بات پیش کی، حضور جیسی آپ کی مرضی ہوگی ویسا ہی ہوگا، اگر آپ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی اس پر راضی ہیں۔ مگر حضور نے فرمایا میں تو اللہ کا پیغمبر اور تمام پیغمبروں کا سردار ہوں، کسی بھی پیغمبر کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ایک مرتبہ وہ ہتھیار پہن لے تو پھر ہتھیار اتار دے، اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اللہ فیصلہ نہ فرما دے۔ اب میں نے ہتھیار پہن لیا ہے، اب تو مقابلہ ہوگا، مدینہ منورہ سے باہر جانے کے بعد ہی مقابلہ ہوگا۔ بہرحال مسلمان جمع ہوتے ہیں، اس میں کچھ منافقین بھی تھے، 1000 مسلمان، اس میں منافقین کو لے کر 300 منافقین تھے، 700 صحابہ کرام تھے، یہ 1000 کا لشکر تیار ہوتا ہے 3000 کے مقابلے میں۔ وہاں ہتھیاروں کی ریل پیل ہے، بے شمار ہتھیار ہیں، یہاں گھوڑے بھی بہت معمولی تعداد میں ہیں، اونٹ بھی بہت معمولی تعداد میں، تلوار بھی سب کے پاس نہیں، نیزہ بھی سب کے پاس نہیں، وہاں سورما تھے جو بڑے بڑے تجربے کار تھے، جنگی مہارت تھی، یہاں تو کھیتی باڑی کرنے والے کسان تھے، اوس و خزرج کے لوگ جن کو جنگ کرنا بھی نہیں آتا تھا، بس حضور کی محبت میں، جذبہ جہاد میں اور شہادت کے شوق میں وہ سب کے سب تیار ہو گئے تھے۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ لوگ سب کے سب باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد ایک بہت ہی حیرت انگیز بات میں عرض کر دوں، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے جنگ کرنے والوں میں نوجوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، نابالغ بچے گھر میں بیٹھے ہوں گے، ان کی ماؤں نے روک لیا ہوگا، نہیں ایسا نہیں۔ جب حضور نے اعلان جنگ فرمایا تو آنے والوں میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور بہت سے نابالغ بچے بھی آ گئے تھے، مگر حضور نے ان کو وہاں کچھ نہیں کہا۔ جب مدینہ منورہ سے تھوڑا سا باہر آئے اور شیخین نام ایک مقام ہے، وہاں جب حضور پہنچے تو تمام لشکر کو روکا، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس میں 17 بچے ایسے ہیں جن کی عمر 14 سال سے بھی کم ہے، اور ان کے اندر جذبہ جہاد ہے، جو شہادت کا جام پینا چاہتے ہیں۔ حضور نے ان 17 نوجوانوں کو الگ کیا، کہا آپ لوگ ابھی نابالغ ہیں، آپ کو جانے کی حاجت نہیں، آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ انہی میں ایک تھے ابو رافع خدیج، 14 سال سے کچھ کم عمر تھی ان کی، وہ بضد ہو گئے اور انہوں نے سورس لگایا، اپنے خاندان والوں کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور یہ کہلوایا کہ یا رسول اللہ میں ماہر تیر انداز ہوں، میری عمر اگرچہ کم ہے مگر میں تیر انداز ہوں، میں تیر اندازی سے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور ان کے دانت کھٹے کر سکتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں جب ان کے بارے میں کہا گیا اور ان کا جذبہ دیکھا اور ان کی تیر اندازی دیکھی کہ ان کا نشانہ بالکل سیدھا جاتا ہے اور یہ نشانے پر تیر چلاتے ہیں، تو حضور نے ان کو پرمیشن دے دی کہ ٹھیک ہے تم جہاد میں شریک ہو سکتے ہو۔ اور جب بچوں میں بڑا حصہ ہوتا ہے، مقابلہ کرنے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، آپ کے گھر میں بچے ہیں، دیکھتے ہوں گے ایک بچے نے کچھ لیا دوسرا بچہ بھی بضد ہو جاتا، نہیں ہم بھی یہ کریں گے، بھائی نے 1 روٹی کھائی تو ہم بھی 2 روٹی کھائیں گے، اس کے پاس کھلونا تو ہم اس سے بہتر کھلونا لیں گے۔ بچوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے، من جانب اللہ، پیدائشی طور پہ جذبہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو رافع کو موقع مل گیا جہاد میں جانے کا،
اور کوئی کھلونے کی بات نہیں تھی، وہاں تو سر کٹانا تھا اور جان و مال کو قربان کرنا تھا راہ خدا میں۔ ایک دوسرے صحابی حضرت سمورہ بن جندب، ان کی عمر بھی انہی کی تقریباً 14 سال یا اس سے کچھ کم عمر ان کی بھی تھی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ابو رافع کو موقع مل گیا تو انہوں نے اپنے سوتیلے باپ سے کہا کہ میں بھی جہاد میں جاؤں گا۔ انہیں موقع ملا، ہمیں موقع کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اگر وہ تیر چلا سکتے تو میں کشتی کر سکتا ہوں۔ ان کو منع کر دیا گیا تو انہوں نے چیلنج کر دیا کہ حضور یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ابو رافع کو آپ نے موقع دے دیا، میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ مجھے موقع دے دیں۔ حضور نے کہا کیسے؟ کہا میں کشتی میں اس کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، تم دونوں کشتی لڑو۔ جو کشتی میں اگر تم کشتی میں اس کو پچھاڑ لے گئے اور تمہیں کامیابی مل گئی تو اس کے ساتھ تمہیں بھی جہاد میں شریک ہونے کا موقع مل جائے گا۔ کشتی ہوئی دونوں، کس لیے کشتی ہو رہی ہے؟ میدان جہاد میں جانے کے لیے، میدان جنگ میں جانے کے لیے، جام شہادت نوش کرنے کے لیے، کافروں کے سرماؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور انہوں نے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ ابو رافع کو اٹھا کر نیچے پٹخ دیا اور دکھا دیا کہ کشتی میں میں ان سے زیادہ ماہر ہوں۔ حضور مسکراتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو بھی موقع دے دیتے ہیں۔ یہ دو بچے تھے جن کی عمر تقریباً 14 سال تھی، یہ لوگ بھی اپنے حکمت عملی کے ذریعے سے میدان جنگ میں غزوہ احد میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور حضور کی بارگاہ سے ان کو پرمیشن مل گئی تھی۔ ایک اور صحابی تھے حضرت سعید رضی اللہ عنہ، ان کی عمر 14 سال سے کافی کم تھی۔ ان کو بھی حضور نے کہا کہ تم بھی واپس چلے جاؤ۔ بادل نخاسہ واپس آ گئے، مگر غزوہ خندق کے موقع پر یہ کڑیل جوان تقریباً 15 سال کی ان کی عمر ہو چکی تھی، اور غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے 15 سال کی عمر میں کافروں کے دانت کھٹے کیے، بڑے بڑے سورماؤں سے مقابلہ کیا، کبھی تیر اندازی کرتے، کبھی تلوار چلاتے۔ حضور نے ان کو ملاحظہ فرمایا اور ان کی توانائی دیکھی اور ان کا جذبہ دیکھا تو ان کو حضور نے قریب بلایا۔ حضرت سعید کو 15 سال تقریباً عمر ہے، سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تمہاری خاندان میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضور نے دعا دے دی تو مورخین فرماتے ہیں کان عمل ل40 واخل ل40 وابل ل20۔ حضرت سعید کی عمر طویل ہو گئی، اللہ نے خاندان میں ایسی برکتیں دی کہ ان کے 40 بھائی ہوئے، ان کے 20 بیٹے ہوئے اور ان کے 40 بھتیجے ہوئے، عمر طویل ہوئی۔ اور پھر ان کے خاندان میں ایک ایسی عظیم ہستی پیدا ہوئی، ایسی عظیم ہستی پیدا ہوئی جس نے دنیا کو علم و معرفت سے مالا مال کر دیا۔ ان کو دنیا حضرت قاضی امام ابو یوسف کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، جو امام اعظم کے عظیم الشان شاگرد ہیں، جن کو حضرت ہارون رشید نے اپنے زمانے خلافت میں پورے عالم اسلام کا قاصد قضات مقرر فرمایا تھا، چیف جسٹس مقرر فرمایا تھا، اور جن کے بارے میں ہمارے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قاضی الشرق والغرب، امام ابو یوسف شرق مشرق کے بھی قاضی ہیں اور مغرب کے بھی قاضی ہیں۔ یہ امام ابو یوسف حضرت سعید ہی کے اولاد میں سے تھے اور حضور کی دعا کا نتیجہ تھا کہ ان کی ولادت ان کے خاندان میں ہوئی۔ تو اس طریقے سے یہ 1000 کا لشکر غزوہ احد کی طرف چلتا ہے، میدان احد کی طرف چلتا ہے، وہاں کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، کیسے مقابلہ ہوا، حضرت حمزہ کی شہادت کیسے ہو گئی، ان کی سیرت کیا ہے، انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔